دوستوں کا شکریہ جو جان تشریف لائے. مجھ سے پہلے علماء نے یقیناً بہت اچھی گفتگو فرمائی ہوگی. وقت کو ملوذ خاطر رکھتے ہوئے میں صرف اتنی بات کرتا ہوں. الحمدللہ جو علامہ صاحب نے قدم اٹھایا ہے، اللہ پاک ان کو مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے. اور آپ اعلی علاقہ سے یہ اپیل ہے کہ آپ ان کے دستے بازو بنیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں. جب بندہ تعاون کسی انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے، کوشش کریں کہ آپ جتنے دوست آئے ہیں خود بھی اپنے دوستوں کو بھی کم از کم ایک ایک بچہ داخل کرائیں، تاکہ اس جو کارواں چلا ہے، میں تو اکیلا ہی چلا تھا، جانب منزل دوست ملتے گئے اور کارواں بن گیا. کام شروع ہوتا ہے، اس میں دوستوں کے جو تعاون ہوتے ہیں وہ پھر بندے کو وہ سربلندی دیتے ہیں. لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ بن گیا ہے، اقبال نے کہا تھا جو نہ تھا خوب بتدریج خوب ہوا، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اصل میں ہمارے لیے ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جیسے علامہ صاحب چشتی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ یونیورسٹی والی بات، اگر ہمارا بچہ گھر آئے اور وہ ایک ہاتھ سے ہمیں سلام یوں ہاتھ کر کے لینا تو ہم کہیں گے یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، اور دوسرا بچہ آئے وہ سراسا اس طرح دونوں ہاتھوں سے سلام لے اور سر پہ پگڑی ہو یا ٹوپی ہو، لباس اس کا شریعت کے مطابق ہو، تو ہم اس کو اتنی ویلیو نہیں دیتے. تو یہ بات سوچیں. میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے. یہ وہ قرآن پڑھنے والا ہے جو دونوں ہاتھوں سے جھک کر سلام کر رہا ہے، جسے ماں باپ کا ادب بھی ہے، جسے اساتذہ کا ادب بھی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کا سہارا بنے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کی اولاد اس حدیث کی روشنی میں کہ نیک اولاد فائدہ پہنچاتی ہے اس زمر میں آئے، تو یہ کم از کم ہم اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھائیں. اور ہم سکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم اس دور کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ کم از کم اللہ کا قرآن پڑھائیں. اور قرآن پڑھنے والا جو خلوص نیت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، دین مصطفیٰ پڑھتا ہے. آج تو وہ حدیث پاک ہے کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں فائدہ دیں گی، جس میں ایک ہے صدقہ تو جاریہ ہے، نفع دینے والا علم ہے. تو آج جب علم کی بات کی جاتی ہے تو بڑے بڑے لوگ وہ جناب وارث بن کر سامنے آ جاتے ہیں. میں صرف اتنی بات کرتا ہوں، علم کی آپ جو بھی ڈیفینیشن کریں، ایسا علم جو بندے کو زنا سے نہ بچا سکے، ایسا علم جو بندے کو شراب سے نہ بچا سکے، ایسا علم جو ماں باپ کا ادب نہ سکھا سکے، ایسا علم جو بڑوں کا ادب نہ سکھا سکے، ایسا علم جو ماں بہن بیٹی اور بیٹی کے حقوق یاد نہ دلا سکے، ایسا علم جو تمہیں بے راہ روی کا شکار کرے، ایسا علم جو تم اپنی جناب بڑوں کا ادب بھی نہ کرو، یا ایسا علم جو اذان سن کر مسجد میں آنے کے لیے تمہارے دل میں کوئی تڑپ پیدا نہ کرے، تو یہ وہ علم دین علم نہیں ہے. علم وہ ہے، وہ علم کون سا ہے کہ جو بندے کو علم پڑھے تو ماں باپ کا ادب کرنے والا بھی بن جائے، علم پڑھے اساتذہ کا ادب کرنے والا بھی بن جائے، علم پڑھے تو اپنے 5 فٹ وجود پہ بھی اس کا کچھ عمل ظاہر ہو، علم پڑھے تو اپنے گاؤں والے بھی اس کی گواہی دیں کہ بچہ علم پڑھ کے آیا ہے، یہ علم کو جانتا ہے اور علم اس سے ہمیں نظر آ رہا ہے، بڑوں کا ادب کر رہا ہے، مسجد کو آباد کر رہا ہے، بے راہ روی کا شکار نہیں ہوا، شراب نوشی سے دور ہو گیا ہے. تو یقیناً قطعاً وہ علم وہی ہے جو چٹائی پر بیٹھ کے پڑھا جائے گا، جو یا قرآن کی صورت میں ہوگا یا حدیث مصطفیٰ کی صورت میں ہوگا. تو یہ علامہ صاحب نے یہ کام کیا ہے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آئے. لوگ بعض اوقات کہتے ہیں جی وہ مولوی آپ نے نہیں دیکھا، وہ بھی تو قرآن پڑھنے. یہ جو لوکل ایریا ہیں نا، ان میں زیادہ تر، میں بھی ایک لوکل پٹی سے تعلق رکھتا ہوں، جی وہ مولوی آپ نے نہیں دیکھا وہ کیا کرنے لگا ہے. تو بھائی 5 انگلی برابر نہیں ہوتی. اگر وائٹ کوٹ اور بلیک کوٹ والے، سفید کوٹ اور بلیک کوٹ والے دستے گرباں ہو سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، ان کے سکینڈل بن سکتے ہیں، آپ اس ایک حافظ قرآن کی طرف نہ دیکھیں. آپ اگر حافظ قرآن کی طرف دیکھنا ہے تو آپ حسین ابن علی کی طرف دیکھیں، آپ مولا علی کی طرف دیکھیں، فرید الدین گنج شکر کی طرف دیکھیں، معین الدین چشتی اجمیری کی طرف دیکھیں، حضور داتا علی ہجویری کی طرف دیکھیں، شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں.
اور وہ قرآن جو تمہیں عزت بھی دے گا، تمہیں شہرت بھی دے گا، تمہیں مال و اسباب بھی دے گا، تمہارے چہرے پہ نکھار بھی لے کر آئے گا، تجھے لوگوں سے امتیازی جناب شان بھی دے گا، تو آئیں خود بھی مالی طور پہ ہو سکے، بچے اللہ نے دیے ہیں وہ ہو سکیں، علماء کا ساتھ دیں، علماء کے ساتھ مل کر آئیں اس مدرسے میں۔ صرف اتنا پوچھ لینا، میں صرف جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہوتے ہیں نا، ان سے صرف بندہ کوئی آ کر اتنا پوچھ لے کہ حافظ صاحب آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اس بچے کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اس کو حوصلہ مل جاتا ہے، اس کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، اس کو ایک حوصلہ مل جاتا ہے۔ یہ بچے ہیں، آپ ان کی تربیت میں قاری صاحب سے پوچھیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، بچوں سے پوچھیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اس عمل پہ بھی اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ عزت قرآن پڑھنے والے میں قرآن پڑھنے میں ہے، عزت حدیث مصطفیٰ میں ہے۔ آپ پڑھیں گے اللہ دنیا بھی روشن کر دے گا، اللہ آخرت بھی روشن کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔